السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور چند بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس کچھ بہت بڑی ہیں اور کچھ نہایت اہم بھی۔ جب میں بات کر رہا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹس کی تو بڑی ڈیولپمنٹس میں عمران خان اہلی کیس ہے، وہ پریورٹی میں ہے، اور شیخ رشید کی ضمانت منظور، پکڑ دکڑ کے لیے بڑی بڑی جگہوں پہ چھاپے، بہت زیادہ لوگ گرفتار اور بہت زیادہ لوگ گرفتار ہونے والے ہیں۔ اور نہ صرف یہ ہی بلکہ اس وقت جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا انیشیٹو کہاں تک جا چکا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور چند ایسی خبریں جو میں ویڈیو کے آخر تک آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے شیخ رشید صاحب کی سماعت پر چلتے ہیں کہ آج آپ جانتے ہوں گے شاید کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق صدر آصف زرداری پر قتل کے سازش کے الزام سے متعلق کیس میں شیخ رشید کی درخواست ضمانت بالغ گرفتاری مسترد کر دی۔ جو ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ہیں عمر شبیر صاحب، انہوں نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ یہ محفوظ فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں شیخ رشید کی درخواست ضمانت جو مسترد کی، اس کی وجوہات۔ جج نے شیخ رشید کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق شیخ رشید عمران خان کے قتل کی سازش کا حصہ نہیں؟ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا اور کہا وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شیخ رشید کا بیان نشر ہونے سے 2 روزہ قبل ہی مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ وار انصاف، یہاں پر ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے۔ F9 پارک میں کیا ہوا آپ سبھی جانتے ہیں، اور پولیس والے جو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، پولیس والے کہہ رہے ہیں آپ وہاں تک واک کریں جہاں پر لائٹیں ہیں، آپ وہاں پہ واک نہ کریں جہاں پر اندھیرا ہے۔ مطلب اگر پولیس نے یہ پریکاشنز ہی دینے ہیں تو پھر پریکاشنز تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ اگر آپ اس کلپریٹ کو، اس بے غیرت آدمی کو، اس بے حس آدمی کو، اس بے شرم آدمی کو گرفتار نہیں کر پا رہے، یہ آپ کا فیلئر ہے، اس میں شہریوں کا کوئی قصور نہیں، اور آپ F9 پارک کی بات کر رہے ہیں۔ آپ، وہ بچی کا ایک انٹرویو ہے، وہ کہتی ہے یہ قصور میں پتوں کی میں نہیں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بیٹھی ہوں جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر بھی اگر میں محفوظ نہیں، اور F9 جیسی جگہ پہ جو اتنی مشہور جگہ ہے اور اتنی ویل آف جگہ ہے جہاں پہ تقریباً ایلیٹ کلاس اس ملک پاکستان کی رہتی ہے، وہاں رہ کر بھی اگر کوئی شخص محفوظ نہیں تو ہماری پولیس کر کیا رہی ہے؟ وہ جناب اس کیس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ FIR وقوع ہونے سے 2 دن پہلے یہاں پر درج ہو رہی ہے، تو یقیناً ہماری پولیس پریڈکشنز میں مصروف ہے کہ کون سا بندہ آنے والے دنوں میں کون سی بات کرے گا اور اس پہ کون سی دفعات قبل از وقت لگا کر اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ خیر، شیخ رشید کے وکیل کا کہنا تھا کہ پولیس کے سامنے بھی قتل ہو جائے تو مقدمہ اتنی جلدی درج نہیں ہوتا۔ وہی جو بات میں نے آپ سے کر دی، پولیس نے خود انکوائری کی اور مقدمہ بھی درج کر دیا۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ شیخ کا موقف لیتی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ سٹوری شارٹ، ان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد ہوگی ہے، بات ختم۔ اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ بر وقت انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر کچھ کیسز چل رہے تھے۔ عمران خان کے اوپر آج کیس کا فیصلہ ہونا تھا، متوقع طور پر فیصلہ کیا ہونا تھا، جو فیصلے بھی ہو چکے ہیں بند کمروں میں وہی ہونے تھے، بس امپوزمنٹ باقی تھی۔ تو فرد جرم عمران خان صاحب پر لگنی تھی بقول ہمارے چہیتے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت پیارے لیڈر ہیں، بہت پیارے لیڈر ہیں، آپ شاید انہیں جانتے ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور نجی پریس کانفرنس انہوں نے بولا کہ آپ پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اگر آپ چور نہیں تھے تو لگواتے، آپ اپنی ٹانگ کا بہانہ بنا کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بے شرم آدمی ہو، وہ جو شخص ٹانگ کا بہانہ گھر بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی اسٹیٹ کا فیلئر ہے کہ اسٹیٹ ابھی تک اس کے بندے نہیں پکڑ سکی۔ وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، اور وہ پرانا وزیر اعظم بھی نہیں، اس کو بھی سال نہیں ہوا اترے ہوئے یا اتارے ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ اس کے قتل کی انکوائری نہیں کر سکتے، جس نے اس پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، آپ اس کی انکوائری نہیں کر پا رہی۔ گورنمنٹ میں بیٹھ کے 9 مہینے سب جھگ مار رہے ہیں سوائے پکڑ دکڑ۔ آپ نے اسمبلی کے سیکرٹری کو پکڑا، کوئی بات نہیں۔ محمد خان بھٹی کو آپ نے گرفتار کر لی، کوئی بات نہیں۔ پرویز الہی کے گھر میں آپ چھاپے مار رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے شیخ رشید کو پکڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فواد چودھری کو پکڑا، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہباز گل پکڑا گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلے کدھر ہے؟ مسئلے تو یہ ہیں، آپ لوگ تو مصروف ہیں ان کاموں میں، جو کام آپ کے کرنے والے وہ تو آپ نے کرنے نہیں ہیں۔ شرم نام کی چیز پاس سے گزری ہو تو آپ کریں نا۔ باقی
یہاں آپ کے پاس یہ ہے، یہاں آپ کے پاس سیتا وائٹ کیس ہے، مجھے لگتا ہے اس میں آپ عمران خان صاحب کو نائل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، لیکن ماضی کے اندر کچھ واقعات ایسے ہو چکے ہیں، وہ مقدمہ دوبارہ درج نہیں کروایا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں قانون کا کتنا بول بالا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں فیصل وارڈا کی، تو فیصل وارڈا کے کیس میں کیونکہ وہ اب رکن اسمبلی نہیں رہے، تو لہٰذا ان کے اوپر جو سزا تھی وہ بھی ڈسمس ہو گئی۔ اگر یہی قانون کو لے کر عمران خان پر چلے تو اب رکن اسمبلی وہ نہیں رہے تو سیتا وائٹ والا کیس بھی ڈسمس ہوتا، لیکن نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے۔ کچھ ماضی کے اندر بھی سائل پیدا ہوئے تھے 21 جنوری 2019 کو، جنہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان کی نجی زندگی کے معاملات کی تحقیقات کروائی جائیں، اور اگر عمران خان اپنی مبینہ بیٹی کے والد قرار پائیں تو انہیں حقائق چھپانے کا الزام ثابت ہونے پر نااہل کیا جائے۔ بھائی بندہ پوچھے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سائل پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ان سائلوں نے تو ہماری ناک میں بھی دم کر رکھا ہے آج کل۔ تو اللہ ان سائلوں کو بھی ہدایت دے، اور ان سائلوں کے آنے والوں کو بھی ہدایت دے، اور ان کے ہینڈلرز کو بھی ہدایت دے، اور اللہ ہر اس شخص کو ہدایت دے جو اس ملک پاکستان کا برا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس ملک پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ان کے نیریٹو میں مزید تقویت دے۔ ہر اس شخص کی نسلیں آباد ہوں جو اس ملک پاکستان کا بھلا چاہتا ہے، وہ چاہیں کہیں سے بھی ہے، اور ہر اس شخص کی نسلیں غارت ہوں جس نے اس ملک پاکستان کی اقتدار کا جنازہ نکالا۔ باقی پشاور ہائی کورٹ کی میں آپ سے بات کروں گا، وہ خاصا برہم لگ رہا۔ پشاور ہائی کورٹ بر وقت انتخابات کے معاملات میں عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بر وقت انتخابات کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس عتیق شاہ پر مشتمل بینچ نے سماعت کی، جبکہ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی، شبلی فراز، عاطف خان، کامران بنگش اور شاہ فرمان عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار موقف پیش کیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے گورنر کو خط لکھا، لیکن آئین کے مطابق انتخابات کے لیے تاریخ دینا گوارا گورنر نے نہیں کی اور ان کی ذمہ داری ہے۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کروانا لازم و ملزم ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر گورنر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو تو پھر کیا ہوگا، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ گورنر نے جواب میں کہا کہ لا اینڈ آرڈر کو مد نظر رکھا جائے، ضمنی انتخابات کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا، وہاں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضمنی انتخابات کے مارچ پہ ہونے ہیں جہاں مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف ہیں؟ جناب وہ دور گزر گیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی ہدایت کی کہ ہمیں آپ کا جواب درکار ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ بالکل جواب جمع کرا دیں گے، لیکن ان کی گورنر کے خلاف استدعا درست نہیں، یعنی کہ ساڑی جان چھڑ دیو۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف پیش کیا کہ عدالت گورنر کے خلاف اقدامات جاری نہیں کرا سکتا، الیکشن کمیشن کے پاس 36 دن مشاورت کے لیے ہوتے ہیں۔ الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں سیکیورٹی اداروں کا اجلاس بھی طلب کیا۔ یہ تمام 36 دن مشاورت کا حصہ ہے۔ عدالت نے کہا کہ آج گورنر اور الیکشن کمیشن کے نوٹس کرتے ہیں، جواب آنے کے بعد کیس کو سنتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 فروری تک ڈیٹ ملتوی کر دی۔ دیکھیں جناب اعلیٰ، یہ میں نے جلدی آپ تک جو ہے نا پشاور ہائی کورٹس کی پروسیڈنگ پڑھی ہیں، اس کا لبے لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، وقت کو دھکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے کہ جیل بھرو تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی، اور اگر جیل بھرو تحریک چلتی ہے، جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آیا ہے، فواد چودھری صاحب کا بیان ہے، اور دیگر جو ان کے لیڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، مشاورے کر رہے ہیں کہ جناب جیل بھرو تحریک میں ہم اپنے اجلاس سے خود لیڈ کریں گے، سب سے پہلے خود جیل میں جائیں گے، پھر اپنی عوام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے، اور نہ صرف ان تلوں میں کتنا تیل ہے بلکہ یہ جو سیاسی کارتوس ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں، کہاں تک مار کرتے ہیں، کہ آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے۔ باقی جنرل پریز مشرف صاحب کا جسد خاکی پاکستان میں لایا گیا، ان کا نماز جنازہ ہوا، ان کے کچھ پرانے ساتھیوں نے ان کے نماز جنازے میں شرکت اختیار کی، ہمارے فوجی جرنیلز بھی شامل ہوئے، اور چیف آف سٹاف، جوائنٹ چیف آف سٹاف وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، فواد چودھری بھی وہاں پہ گئے اور دیگر لوگ وہاں پہ گئے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی آراء ہے،
ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے سوچنے کے نظریات اور طریقہ کار ہیں۔ میرا طریقہ آپ کے سوچنے کے طریقے سے یقیناً جدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ 100% میں بھی غلط ہوں۔ مشرف صاحب کے بارے میں ہر ایک کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ کوئی انہیں ڈکٹیٹر کہتے ہیں، کوئی انہیں ٹریٹر کہتے ہیں، کوئی انہیں کچھ کہتا ہے، کوئی انہیں کیا کہتا ہے۔ میری ذاتی حیثیت میں جب میں اپنے لڑکپن میں تھا، میں انہیں بہت آئیڈیلائز کرتا تھا۔ ڈسپائٹ آف ایوری تھنگ ہی واز دا بریو مین۔ اس نے ملک پاکستان کی کہیں پہ تضحیک نہیں ہونے دی، چاہے وہ CIA سے مکالمہ ہو یا را سے مکالمہ ہو، چاہے وہ انڈیا ٹوڈے میں جا کے بات کریں یا انڈیا کے اندر جا کر کسی را فنڈڈ مفتی سے بات کریں، کسی کانفرنس میں بات کریں یا پرائیویٹلی بات کریں۔ اس ملک پاکستان کے وقار کے لیے انہوں نے کچھ غلط آپریشنز بھی شاید آپ کے نزدیک کر رکھے ہوں، اور ان کے شاید کچھ غلط ڈیسیجنز بھی ہوں، یقیناً جو ان کے اکیلے کے نہیں ہوں گے، جو پوری کابینہ کے ہوں گے، لیکن ملبہ ان پہ ڈال کے اٹس اوکے۔ کوئی بندہ بھی فرشتہ نہیں، میں بھی فرشتہ نہیں، میرے میں بھی ہزاروں لاکھوں عیب موجود ہیں، اور اگر میں اپنے ہی گریبان میں دیکھوں تو شاید میں شرمندہ اور خاکسار ضرور ہو جاؤں۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا حاجی نمازی سمجھتے ہیں اور اگلے کو ہم بہت بڑا کافر و گناہگار سمجھتے ہیں۔ تو اپنی تعصب کی اینکوں کو اتاریں۔ جس نے اس ملک پاکستان کے لیے کچھ بہتر کیا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور انہوں نے بھی کی، یقیناً کی، کچھ ان کی ایسی چیزیں تھیں جن سے میں ایگری نہیں کرتا، لیکن اب جا چکے ہیں اس دنیا سے، کیا کہا جا سکتا۔ ان کا وقت مقرر تھا، ان کا وقت مکمل ہو گیا۔ تو باقی جاج صاحب کے بھی کچھ ریمارکس تھے کہ اللہ نہ کرے اگر ان کو کچھ ہو جائے واپس لائیں، اور ان کی پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، باڈی کو لٹکائیں اور چوک میں لٹکانا چاہیے اور اس طرح کی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنے سخت الفاظ میرے اللہ رب العزت کو پسند یقیناً نہیں، اور اتنی حقارت سے بھرے ہوئے الفاظ میرا نہیں خیال کہ مناسب ہوں گے کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف استعمال کرنا، اور بالخصوص اس طرح کہ اگر اس کی میت بھی لائی جا سکتی ہے تو لائیں اور اس کو چوک میں لٹکائیں۔ میت تو آ گئی ہے، جنازہ بھی اگلوں نے پڑھ لیا اور دفنا بھی دیں گے، تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس پہ عمل کرتے وقت ہمیں دشواری کا سامنا ہو۔ لیکن خیر، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔